اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے؟ سوال کرتے ہیں کہ ایصال ثواب جو کرتے ہیں، مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم کیسے ثواب پہنچائیں گے؟ میں یہاں پر بالکل صاف بتاؤں گا، بالکل آسان بتاؤں گا جس کو آپ سمجھ پائیں۔ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اگر دیکھنا چاہیں علم الفقہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 پہ، فتاوی رحیمیہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 124 پہ، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 844 پہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 451 پہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر یہ مسائل مل جائیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایصال ثواب کا طریقہ یعنی مردوں کو ثواب پہنچانے کا طریقہ، اس کے لیے کوئی جو آج کل طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ کھانے کو سامنے رکھو وغیرہ وغیرہ، بہت سارے رسم و رواج، یہ سب کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صرف ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے، آسان طریقہ، وہ یہی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی عبادت کر کے فارغ ہو جائیں، کوئی اچھا کام کر لیں جس میں ثواب ملتا ہو، جس کام کے کرنے سے آپ کو نیکیاں ملتی ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ کے ختم کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، راستے پہ چل رہے تھے، راستے پہ دیکھتے ہیں کہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے راستے کے بیچ میں، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے کوئی ٹھوکر کھا کے اس پتھر کی وجہ سے کوئی گر نہ جائے راستے میں، تو آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، وہ کام کہ جس سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ غریبوں کو صدقہ کر دیتے ہیں، یا غریبوں کو کپڑا دلا دیتے ہیں، یا کھانا کھلا دیتے ہیں، کوئی بھی کام جس سے آپ کو ثواب ملتا ہے، وہ کام کر لینے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے جو کام کیا ہے، جو مجھے ثواب ملا ہے، اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچا دے، میرے دادا کو پہنچا دے، میری دادی کو پہنچا دے، یا فلاں مردہ اس کو پہنچا دے۔ اگر 10 کو پہنچانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آگے طریقہ بتاؤں گا اس کا، لیکن آسان طریقہ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں جس سے آپ کو ثواب ملے، اس کے بعد آپ یہ نیت کریں، آپ یہ ارادہ کریں یا اللہ سے دعا کریں، صرف دل میں اتنا ہی ارادہ بھی کر لیتے ہیں کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جائے، بس اتنا ہی ارادہ کرتے ہیں، دل میں نیت کرتے ہیں، تب بھی ثواب پہنچ گیا۔ اور اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، دل میں ارادہ کرتے ہیں، دل میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو میں نے یہ کام کیا ہے، جو مجھے ثواب ملا ہے، میں نے جو 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، یا فلاں غریب کو جو صدقہ دیا ہے، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے۔ نام بھی لینا ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا ارادہ صرف اتنا ہی ہے کہ فلاں آدمی تک پہنچنا ہے، بس پہنچ گیا، نام لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر نام لے لیتے ہیں کہ فلاں مردے کو جو اس کا نام یہ ہے اس تک پہنچا دے، یا اللہ اس کا ثواب اس تک پہنچا دے، ثواب پہنچ گیا۔ یہ آسان طریقہ، لیکن آج کل اس کو کتنا مشکل بنا کے رکھ دیے ہیں کہ فلاں اتنا کام کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، ایسے کرو تو پہنچے گا ورنہ پہنچے گا نہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ سب سے آسان طریقہ، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی حافظ صاحب کو بلانے کی، مسجد کے امام کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر مردے کو بخشنا چاہتے ہیں، مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، آپ کریے، دوسرے کو کیوں بلائیں گے؟ بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کو ثواب مل رہا ہے وہ ثواب آپ پہنچائیے، آپ کو اختیار ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ یا اللہ، اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ کتنا آسان طریقہ۔ ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں آپ کو، کہ ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں اسی کے متعلق، کہ ایصال ثواب جو ہے، ایسا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی عبادت ختم کریں گے فوراً ثواب پہنچائیں گے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ اگر آج آپ قرآن پڑھے ہیں، 5 دن کے بعد کہتے ہیں، دل میں ارادہ کرتے ہیں میں نے جو 5 دن پہلے قرآن پڑھا تھا، یا اللہ اس کا ثواب مردے کو پہنچا دے، پہنچ گیا۔ 5 دن کے بعد بھی، 10 دن کے بعد بھی، یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ عبادت جس وقت ختم ہو اسی کے فوراً بعد آپ کو ثواب پہنچانا ہے، ایسا بھی کوئی ضرورت نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی عبادت کے بعد کتنے ہی دن، 10 دن، 20 دن، 50 دن، 1 مہینہ، 2 سال، 4 سال کے بعد بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، وہ یہ ہے
सवाब जो पहुंचाना है, एक साथ जितने मुर्दे को चाहेंगे आप पहुंचा सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि या अल्लाह पूरी दुनिया में जितने मर चुके हैं, मरहूम मरहूमा हैं, मरहूमीन हैं, सबके पास इसका सवाब पहुंचा दे, सबके पास सवाब पहुंच गया। सबके पास, नाम लेने की भी जरूरत नहीं। दिल में जो इरादा है वही है आपका मकसद। अल्लाह जानता है दिल के इरादे को, अल्लाह खूब जानता है। तो बहरहाल ये अर्ज कर रहा था, अगर पहुंचाएंगे, एक साथ पहुंचाने का जो इख्तियार है एक ही मर्तबा है, 10 बार आप पहुंचा नहीं सकते। इख्तियार जो है वो एक ही बार है। वो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। एक मुर्दे के पास पहुंचाते हैं कि मिसाल के तौर पे, या अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा के पास पहुंचा दे। फिर कहते हैं कि या अल्लाह इसका सवाब मेरी दादी के पास भी पहुंचा दे। ये जो आप कर रहे हैं, इसमें पहुंचाना एक ही मर्तबा आपको इख्तियार है। एक मर्तबा जो आपने अपने दादा के पास पहुंचा दिया, अब अपनी दादी के पास नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपने पहुंचा दिया है एक बार। ये जो पहुंचाने का इख्तियार एक ही मर्तबा है, समझ पा रहे होंगे। लेकिन वही उसी एक बार में, एक ही मर्तबा में, अगर आप हजार मुर्दे को लेना चाहते हैं, या अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा दादी, हमारे महल्ले के और हमारे गांव के जितने भी मरहूम मरहूमा सबके पास पहुंचा दे, सबके पास पहुंच गया। समझ पा रहे हैं कि एक मर्तबा आपको पहुंचाने का इख्तियार है, उस एक मर्तबा में जितने मुर्दे को चाहेंगे आप पहुंचा सकते हैं। यानी आप जब इसाले सवाब ज्यादा मुर्दों को करें, 10, 20, 50, 100 मुर्दों को, तो सबसे पहले सबका इरादा कर लीजिए, फिर उसके बाद सवाब पहुंचाइए। अगर आप एक बार पहुंचा देते हैं, उसके बाद अब दूसरों के पास पहुंचाने का इख्तियार नहीं रहा। अगर पहुंचाएंगे तो नहीं पहुंचेगा। समझने की कोशिश करिए, बहुत बारीक मसला है ये, बहुत बारीक मसला, समझने की कोशिश करिए। न समझ पाए तो पूछें, उलमा से राब्ता करें या कमेंट्स वगैरह में पूछें, लेकिन गलत मत समझिएगा, सही समझने की कोशिश करिए। पहुंचाने का इख्तियार आपको एक बार है। अगर आप कहते हैं कि या अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा के पास पहुंचा दे, मेरी दादी के पास पहुंचा दे, अब सिर्फ दादा के पास पहुंचेगा, क्योंकि आपने एक बार पहुंचा दिया दादा के पास। अगर आप ये कहते इसका सवाब मेरे दादा मेरी दादी के पास पहुंचा दे, दोनों के पास पहुंच जाता। समझिएगा, बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिए जो है काफी है। अगर समझना चाहेंगे समझ सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाह उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला एक अनोखा और लाजवाब चैनल जिसका नाम दीनी मालूमात है। आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। इससे फायदा ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। चैनल की हर वीडियो आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, यानी कॉपीराइट नहीं आएगी। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो ऐड लिखकर आप अपने व्हाट्सएप नंबर से दिए गए नंबर पे मैसेज करें। नीज इस दीनी मालूमात चैनल में आपको इस्लाम से मुताल्लिक हर तरह की वीडियोज मिलेंगी।